اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج میں جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس گھر میں بھی صبح کے وقت یہ عمل ہوتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے عطا فرماتے ہیں۔ جن شادی شدہ جوڑوں کی اولاد نہیں ہوتی، ان کا درد انہی سے پوچھیں کہ وہ کس احساس محرومی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ ایک احساس محرومی ہر وقت ان کو کھائے جاتا ہے، اور اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑتی ہیں۔ ایسے لوگ بیچارے ڈاکٹری علاج کرواتے ہیں، اس کے علاوہ جو بھی سہارا ملے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن دامن امید سے خالی رہتا ہے۔ ایسے تمام جوڑوں کے لیے آج ہم قرآن پاک سے ایک بہت فائدہ مند وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ایسے تمام جوڑوں کے لیے آج میں قرآن مجید سے ایک بہت فائدہ مند نسخہ لے کر آئی ہوں۔ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، اور آپ کو در در کی ٹھوکریں کھانی نہیں پڑیں گی۔ اس سے پہلے بھی میرے چینل پر بہت سی اولاد کے متعلق ایسی ویڈیوز موجود ہیں جن کو نہ صرف لوگوں نے کیا بلکہ ان کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خالی جھولیوں کو اولاد کی نعمت سے بھر دیا۔ یاد رکھیے کہ اولاد کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے کہ اس کو مانگنے کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا یقین رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ بہت سے وظائف کر کے تنگ آ گئے ہیں، تھک گئے ہیں، تو یقین کیجئے آپ نے ان وظائف کو یقین کے ساتھ کیا ہی نہیں، آپ نے اللہ سے اس طریقے سے مانگا ہی نہیں، آپ نے صرف شک میں مبتلا ہو کر ہر وظیفے کو کیا ہے کہ شاید یہ وظیفہ کروں تو اولاد ہو جائے، یا معلوم نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ شک آپ کی امید کو کمزور کرتا ہے اور آپ کے وظیفے کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے آج کی ویڈیو شیئر کروں، میری آپ سے چند گزارشات ہیں کہ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو جو کرنے سے رہ جائے۔ اس کو خود بھی کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہر عمل کو کوئی بھی ہو، خواہ وہ کوئی بھی عمل ہو، آپ نے اس کو یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہوگا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاکم وقت کو ایک ٹوپی سی کر بھیجی کہ ان کے سر کا درد نہیں جاتا تھا۔ اب وہ ٹوپی جیسے ہی سر پر رکھتے، اس یقین کے ساتھ کہ حضرت عمر نے اس لیے بھیجی ہے کہ اس سے میرے سر کا درد رک جائے گا، تو اس کے سر کا درد رک جاتا، یہاں تک کہ اس نے بہت سی جنگیں لڑی اس ٹوپی کو سر پر رکھتے ہوئے۔ ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا کہ جانے اس میں ایسا کیا ہے کہ میرے سر کا درد ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی میں اس کو اتارتا ہوں تو سر کا درد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس نے اس ٹوپی کو کھولا تو اس کے اندر فقط ایک آیت لکھی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ خود سوچئے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے سر کے درد کے موقع پر اس کو سر پر لگائیں تو اس سے کتنا فائدہ ہوگا۔ بے شک کہ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں شفا اور رحمت دونوں نازل فرمائے ہیں، لیکن ہماری امید کے ساتھ۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس آیت کو پڑھ لیا، اب وہ ٹوپی سر پر رکھتے تو ان کو فائدہ نہ ہوتا، ان کا سر کا درد نہ جاتا۔ کیونکہ ان کے یقین میں کمی آ گئی تھی۔ اب ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس میں فقط ایک آیت ہے، جبکہ پہلے وہ یہی سمجھتے تھے کہ جانے اس میں کیا ہے کہ میرے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے، اور ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جیسے ہی میں اس کو سر پر رکھوں گا میرے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہی عمل ہم نے بھی کرنا ہے
اگر ہم صرف یہ سمجھیں کہ لو یہ تو چند آیتیں ہی ہیں، یہ تو ایک سورت ہی ہے جس کو پڑھنا ہے، اس سے کیا ہوگا، چلو کر دیکھ لیتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں یہ یقین کی کمی ہمارے عمل کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو اب اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں اور مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے۔ آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، آپ فیس بک کے پیج مہر اسلام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اولاد اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اگر کوئی شادی شدہ جوڑا اس سے محروم رہے، اس کے ہاں جلد اولاد نہ ہو رہی ہے، تو میاں بیوی بیچارے دونوں ہی اپنی ازدواجی زندگی کو خطرے میں محسوس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کے لیے طرح طرح کی باتیں بناتا ہے۔ اب خواتین کو طعنوں کا شکار بنایا جاتا ہے اور ان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، اور میاں بیوی بیچارے اولاد لینے کے لیے مختلف طریقے آزماتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کبھی تعویذ دینے والوں کے پاس، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی حکیموں کے پاس، اور اسی کشمکش میں بعض اوقات یہ جوڑے غیر شرعی اور ناجائز طریقوں کی طرف متوجہ ہونے لگتے ہیں اور دنیا کے ساتھ اپنا ایمان بھی خراب کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دے دیتا ہے، یا پھر انہیں جمع کر دیتا ہے، یا بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے۔ سامعین کرام، اولاد کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ زمین کا خالق و مالک اور موت صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ اب قرآن کا یہ قول یہ فیصلہ سناتا ہے کہ اللہ ہی اولاد دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ ہمیں ان آیاتوں پر پورا یقین رکھتے ہوئے صرف اور صرف اللہ سے اولاد کی طلب کرنی چاہیے۔ یہ وظائف جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، یہ مستند طریقوں سے پہنچے ہیں، قرآن کریم سے لیے ہوئے ہیں وظائف ہیں۔ جو شخص اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے مکمل یقین کے ساتھ کرے، انشاءاللہ اللہ کے خزانوں سے ضرور فیضیاب ہوگا۔ آج جو میں عمل آپ کے لیے لائی ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر آپ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، بلکہ اولاد بھی آپ کو نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، یعنی کہ بیٹا۔ یہ وظیفہ کیا ہے؟ یہ وظیفہ غور سے سن لیجیے۔ سورہ فجر جو کہ پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس کو آپ نے پوری سورت کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں مکمل خاموشی ہو، سورہ کو اول آخر درود پاک پڑھ کر کسی سے بات کیے بغیر باوضو حالت میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ سورہ فجر کو پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور پانی پر دم کر کر پینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، اولاد دینے کا اختیار صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہی اس بات پر قادر ہے کہ تو مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما، اور ان تمام بے اولادوں کو جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، سالوں سے تیری رحمت کے انتظار میں تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کو مایوس مت کرنا۔ اے اللہ، تو مجھے بھی اور ان تمام لوگوں کو جو بے اولاد ہیں اولاد کی نعمت عطا فرما، اور ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے یہ عمل خود بھی کر لینا ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ لازماً شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک چھوٹی سی سورہ ہے جس کو آپ نے صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن اگر آپ اس بات کا یقین اپنے دل میں رکھیں، پوری امید کے ساتھ پڑھیں کہ بے شک میں نے یہ اللہ کا کلام پڑھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے
کہ اس کلام میں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، تو اللہ ضرور آپ کو شفا بھی عطا فرمائے گا اور اولاد کی رحمت بھی عطا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔